اس صورت کی کرامات حیران کر دے گی۔ جیسے چاہو گے ویسا ہوگا، ہر ضرورت حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تمام تر ضروریات، حاجات کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی معروف صورت ہے، اور اس صورت کا جو عمل ہے وہ یقیناً حیران کر دینے والا عمل ہوتا ہے۔ جو بھی اس کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں، وہ زیرو سے ہیرو ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، وہ اس صورت کی برکت سے آتا ہے۔ ایسے حیران کن اس کے مجربات ہیں، اثرات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور جی ہاں، یقیناً ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی برکت سے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، بحیثیت مسلمان یہ میرے اوپر لازم ہے اور آپ سب کے اوپر لازم ہے، وہ ہے نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز کی پابندی کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنے مرضی وظائف کر لیں، جتنے مرضی اعمال کر لیں، پوری پوری رات ہم وظیفوں میں بیٹھے رہیں، لیکن اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ان وظائف سے ہمیں وہ فیوز حاصل نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے۔ اس لیے نماز کو کبھی مت چھوڑیے اور نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے رہیے۔ اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ اپنی جتنی بھی آپ کی آمدن ہے، کم ہے، زیادہ ہے، میں کوئی بڑی اماؤنٹ آپ کو نہیں بتاؤں گا یا بہت زیادہ چیز آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے اتنے 1000 روپے صدقہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق صدقہ کریں گے۔ جتنی آپ کی آمدن ہے اس کے حساب سے آپ صدقہ کریں گے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ 1 روپیہ کر سکتے ہیں، 10 20 30 40 50، جتنے بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور صدقہ کو آپ نے اپنی عادت بنانا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ صدقہ کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، جہاں اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اوپر آنے والی مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں، وبائیں، بلائیں، وہ ساری کی ساری ٹل جاتی ہیں۔ وہیں پر آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ کہیں پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے محلے میں کسی غریب یتیم کے گھر میں دے سکتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں، نقدی کی صورت میں بھی، اور آپ راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کپڑوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی برتن ہے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے عموماً کہ لوگ اگر کوئی استعمال کی چیز صدقہ کرتے ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں جو اپنے استعمال کی نہیں رہتی، یعنی کسی نقص و عیب کی وجہ سے جب خود اس چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں یا کسی مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں ہمیشہ وہی چیز خرچ کیا کریں جو خود کو پسند ہے، جو اپنے دل کو پسند ہے، جو اپنے دل کے قریب ہے، اس کو صدقہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی تلقین فرماتے ہیں۔ ایسی نیکی، ایسا صدقہ دل کے قریب نہیں ہے، محبت نہیں ہے جس سے، وہ کیا صدقہ ہوگا؟ وہ تو ایسے ہی ہم نے اپنے گھر سے ایک چیز کو رکھا تھا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اسی طرح ہم کسی کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ ہمیشہ اچھی چیز کو جو بالکل قابل استعمال ہو اور کسی کو اس سے فائدہ بھی ہو سکے، اس چیز کو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ 2 کام آپ نے ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے ہیں۔ اب تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی بڑی ہی معروف اور مشہور صورت ہے، وہ اس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے اور اس صورت کو آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ تو وہ صورت کون سی ہے؟ اس صورت کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو پورے قرآن کا دل ہے اس صورت کا کیا مقام ہوگا۔ اب اس کو جو پڑھنا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا نام سن کے آپ کے دل میں یہ ضرور بات آئی ہوگی کہ ہم تو اس کو پڑھتے ہیں، تو اب کون سی خاص بات ہو گئی کہ جیسا ہی لکھا گیا، بتایا گیا کہ جیسے چاہو گے ویسے ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو ناظرین کرام،
آپ نے سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا زیادہ مقدار میں ہے، یعنی اگر آپ پہلے ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ 2 دفعہ پڑھا کریں، اگر پہلے آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو اب اس کو 4 دفعہ پڑھا کریں، اور اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی مختلف اوقات میں، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنی ہے، آپ اس کو مختلف اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب صبح پڑھ لی، ظہر میں پڑھ لی، عصر میں پڑھ لی، مغرب عشاء میں پڑھ لی، ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لی، ہر نماز کے ساتھ 2 دفعہ پڑھ لی۔ تو سورہ یاسین کی مقدار سب سے پہلے آپ نے بڑھانی ہے، مقدار بڑھانی ہے، اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر جب بھی آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی حاجت کا تصور ضرور کرنا ہے، اپنی ضرورت کا تصور، اپنی حاجت کا تصور، اور یہ ضرورت، یہ حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، رزق کے معاملات ہو سکتے ہیں، کاروبار کے معاملات ہو سکتے ہیں، رشتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی غرضے کے آپ کی حاجت ہے، آپ کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی جائز حاجت اور ضرورت ہے، آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، مقدار بڑھا دینی ہے، ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، صبح و شام 3 4 دفعہ پڑھ لیں، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ اس کے فیوز آپ کے اوپر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اور یقین مانیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سورت کو پڑھنے سے میری زندگی اتنی تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے اخلاص ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل بڑا مضبوط ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین ہو، اس کی طاقتوں کا یقین ہو، قدرتوں کا، پاوروں کا، کہ ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، جو وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔